بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ نمبر 316 میں بات چل رہی تھی احناف کے دلائل کی. وہ کیا ہے کہ آدمی اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح کر سکتا ہے، چاہے وہ باکرہ ہو چاہے طیبہ ہو. تو اس میں دو اختلافات ذکر کیے گئے تھے. ایک تو امام مالک کا ہے کہ انہوں بول رہے تھے کہ ولایت حاصل ہوتی ہے صرف باپ کو. امام شافعی ساتھ میں دادا کو شریک کرتے ہیں. اور دوسرا اختلاف ہے امام شافعی کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے طیبہ صغیرہ پر باپ کو ولایت حاصل نہیں ہے. یہ دونوں باتیں کہی گئی تھی. اب یہاں پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دلیل ذکر کی گئی ہے کہ باپ اور دادا دونوں کے اندر شفقت ہوتی ہے، ان دونوں کے علاوہ میں شفقت نہیں رہتی، لہذا ان کو ولایت حاصل نہیں ہے. ان کو ولایت حاصل نہیں ہے. ہم اس کی دلیل ذکر کر رہے ہیں. وَلَنَا أَنَّ الْقَرَابَةَ دَاعِيَةٌ إِلَى النَّذْرِ. ترجمہ دیکھو غور سے. ہماری دلیل یہ ہے کہ قرابت کا مطلب رشتہ داری، رشتہ داری شفقت کی طرف بلاتی ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ رشتہ داری سے شفقت حاصل ہوتی ہے. جو جتنا قریب ہے اس کو اتنی زیادہ شفقت رہتی ہے. باپ بہت زیادہ قریب ہے تو باپ کو بہت زیادہ شفقت ہے. باپ کا اگر انتقال ہو گیا، دادا موجود ہے بچے کا یا بچی کا، تو وہ باپ کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، اس کو بھی جو ہے شفقت حاصل رہتی ہے، وہ بھی اچھی خاصی رہتی ہے. ان دونوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کو شفقت کم رہتی ہے، لیکن بہرحال شفقت رہتی ہے. تو قرابت ہی شفقت کی داعی ہے، بولتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ یعنی شفقت کی طرف بلا رہی ہے کہ شفقت اس سے بچے کو حاصل ہوتی ہے. ہاں اگر کسی کے اندر قرابت کم ہو تو شفقت کم ہے. اسی وجہ سے احناف جو ہے ولایت میں تفصیل کرتے ہیں. ولایت میں کیا کرتے ہیں احناف؟ تفصیل کرتے ہیں. بعض لوگ بولتے ہیں بعضوں کے لیے ولایت الزام حاصل ہے، بعضوں کو ولایت غیر الزام حاصل ہے. الزام کا مطلب ایسی ولایت جس ولایت سے نکاح ہو جانے کے بعد بالغ ہو کر بچہ یا بچی اس کو بدل نہیں سکتے، اس کو بولتے ہیں ولایت الزام. اور دوسری قرابت ولایت غیر الزام ہے کہ بچہ اور بچی شادی ہونے کے بعد ولایت کو کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ بدل سکتے ہیں، یعنی نکاح کو برخاست کر سکتے ہیں. میں خود پہلے حاضر ہو گیا. جی جی سمجھ میں آ گیا نا. ایک ہوتا ہے ولایت الزام، دوسرا ہوتا ہے ولایت غیر الزام. تو اسی وجہ سے ہم نے جو ہے باپ اور دادا کو ولایت الزام ثابت کی ہے، اس کے علاوہ دوسرے حضرات کو ولایت غیر الزام ثابت کی ہے. جیسا کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں امام شافعی نے جو کہا کہ باپ دادا میں شفقت زیادہ رہتی ہے، ان دونوں کے علاوہ میں شفقت نہیں رہتی، تو شفقت نہ ہونے کی ہی وجہ سے ولایت الزام نہیں ہے ان لوگوں کو. کس کو؟ باپ دادا کے علاوہ دوسرے لوگوں کو ولایت الزام نہیں ہے، غیر الزام حاصل ہے. غیر الزام کا مطلب یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد بھائی یا چچا تایا وغیرہ کا کیا ہوا نکاح بچہ یا بچی منسوخ کر دے سکتے ہیں. کیا بول سکتے ہیں اس کو؟ اس کو بولتے ہیں خیار بلوغ. کیا بولتے ہیں اس کو؟ خیار بلوغ. وہ تفصیل آئے گی. لیکن باپ دادا کا کیا ہوا نکاح وہ لوگ بدل نہیں سکتے، منسوخ نہیں کر سکتے. دیکھو دلیل. اور ہماری دلیل یہ کہ قرابت شفقت کی داعی ہے، جیسا کہ باپ اور دادا میں ہے. باپ دادا میں تو آپ لوگ مانتے ہیں شفقت، ایسے ہی دوسری قرابت میں بھی شفقت حاصل ہے. وما فیہ من القصور، اور جو کچھ اس میں ہے کوتاہی میں سے، جو کچھ اس میں کمی ہے، جو کچھ اس میں کمی ہے، اس کو ہم نے ظاہر کر دیا ہے ولایت الزام کے سلب کرنے میں. یعنی اس میں جو کچھ کمی نظر آ رہی ہے آپ کو، قرابت میں جو کچھ کمی نظر آ رہی ہے، اس کمی کو ہم نے ظاہر کیا ہے ولایت الزام کو لے کر. یعنی ولایت الزام باقی نہیں ہے، بولے ولایت الزام باقی نہیں ہے، صرف باپ دادا میں ولایت الزام ہے، دوسروں میں ولایت الزام نہیں ہے. ٹھیک ہے. بخلاف التصرف فی المال، جہاں تک انہوں مال میں تصرف کی مثال دیے ہیں اس کا بتا رہے ہیں. برخلاف مال میں تصرف کے لأنه يتكرر فلا يمكن تدارك الخلل فلا تفيد الولاية إلا ملزمة ومع القصور لا يثبت ولاية الالزام. جہاں تک انہوں نے مثال دیا ہے
کہ مال کے اندر جو ہے باپ دادا کے علاوہ دوسرے لوگ تصرف نہیں کر سکتے. بھائی، چچا تایا، مال کے اندر بچے کے یا بچی کے مال کے اندر باپ دادا جو ہے کے علاوہ دوسرے لوگ تصرف نہیں کر سکتے. یعنی اس کو جو ہے اگر خریدنا چاہے، بیچنا چاہے، یا بچی کا مال، چھوٹے بچے کا مال یا بچی کا مال کسی اور کو دے دینا چاہے، کوئی معاملہ کرنا چاہے، بڑا معاملہ، تو کرنے کی اجازت نہیں ہے بولتے ہیں. کس کو؟ باپ دادا کے علاوہ، بھائی کو یا چچا تایا وغیرہ کو. وہ کیوں بولا جاتا ہے؟ تو مصنف اس کا جواب یہ دے رہے ہیں، وہ اس لیے ہے کہ مال کا جہاں تک معاملہ ہے وہ بار بار ہونے والا ہے. مال کا جہاں تک بار بار ہونے والا ہے، اور وہ معاملہ ایسا ہے کہ اس میں جو ہے تبدیلی کی بھی گنجائش نہیں ہے. مثال کے طور پر بچی کا ایک گھر تھا، اس کے بھائی نے جو ہے اس گھر کو بیچ دیا. خریدار، خریدنے والا کیا کرتا ہے؟ قبضہ کر لیتا ہے، انہیں کسی اور کو بیچ دیتا ہے. بچی بالغ ہونے کے بعد اس کو تبدیل کرنا چاہے تو بدل سکتی کیا؟ نہیں بدل سکتی. بہت بڑے وہاں مسائل رہتے ہیں، نہیں بدل سکتی. انہیں کسی اور کو بیچتا، کوئی اور کو بیچتا. اگر نہیں بھی بیچا، انہیں رکھ لیا، تو بچی بالغ ہونے کے بعد آ کے بولی نہیں، یہ ہمارے بابا غلطی کر، ہمارے کون بھائی غلطی کر دیے تھے، میں بیچنا چاہتی ہوں. بولے تو نہیں ہو سکتا. میں خریدنا، میں واپس لینا چاہتی ہوں، میں کسی اور کو بیچنا چاہتی ہوں، یا میں خود بنانا چاہتی ہوں، ایسا بولے تو جو ہے انہیں نہیں دے سکتا. تو اسی وجہ سے بولتے ہیں مال کے معاملات میں، مال کے معاملات میں صرف باپ دادا کو اختیار حاصل ہے، دوسروں کو اختیار حاصل نہیں ہے. ویسے ایک روایت حنف کی یہ بھی ہے کہ مال کے معاملات میں دوسرے لوگ بھی تصرف کر سکتے بول کے ہیں، لیکن اس حساب سے اگر مال کے معاملات میں باپ دادا کے علاوہ دوسروں کو بھی تصرف کا اختیار دے دیا جائے تو وہ لوگ جو ہے جیسا چاہے ویسا تصرف کر دیں گے. بچے بڑے ہونے کے بعد، بچہ ہو یا بچی بالغ ہونے کے بعد اس کو واپس لینا چاہے تو نہیں لے سکتے. لیکن نکاح کا معاملہ ایسا نہیں ہے. نکاح کے معاملے میں شریعت نے ان کو اختیار دیا ہے کہ بڑے ہونے کے بعد وہ غیار بلوغ حاصل کر سکتے ہیں. اب اتنا ہوتا ہے کہ استعمال ہو جاتے ہیں، اتنا ہوتا ہے کہ بچی ہے تو شوہروں سے جمع کر لے سکتا، یا بچہ ہے تو انہیں خود جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا. اگرچہ کہ جمع صحیح نہیں کرے گا، لیکن کسی نہ کسی انداز میں جو ہے بہر بیوی کے ساتھ وقت گزاری کر لے گا، مہر وغیرہ ادا کرنا پڑے گا. لیکن چھٹکارا پانا چاہے تو بڑا ہونے کے بعد غیار بلوغ بچہ بھی حاصل کر سکتا ہے، بچی بھی حاصل کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو مال کے معاملات میں خلل کا تدارک ممکن نہیں ہے بولتے. کیا بولتے ہیں اس کو؟ اسی وجہ سے باپ دادا کے علاوہ دوسروں کو مال میں تصرف کا اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہماری دلیل یہ ہے کہ قرابت نظر کی طرف داعی ہے، جیسا کہ باپ اور دادا میں، اور جو کچھ اس میں کوتاہی میں سے ہے ہم نے اس کو ظاہر کر دیا ہے ولایت الزام کو سلب کرنے میں. سلب کرنا ہو تو لے لینا، ولایت الزام کو ختم کر دینا، اس کو سلب کرنا بولتے ہیں. بخلاف تصرف المال، برخلاف مال میں تصرف کے، اس لیے کہ وہ بار بار ہوتا ہے. یہ تکرر میں تو ایک مرتبہ ہی نہیں ہوتا نا، مال کا معاملہ بار بار ہوتا رہتا ہے. فلا يمكن تدارک الخلل، لہذا خلل کا تدارک ممکن نہیں ہے. فلا تفید الولایت الا ملزمہ، تو ولایت فائدہ نہیں دے گی مگر ملزمہ ہی. مگر کیا مطلب؟ ولایت الزام ہی ہو سکتی ہے مال میں، کیونکہ اس میں تدارک ممکن نہیں ہے، واپس نہیں کر سکتے. ومع القصور الا يثبت ولایت الالزام، اور کمی کے ساتھ ولایت الزام ثابت نہیں ہے. کمی کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو خلاصہ کیا ہوا؟ باپ دادا کے علاوہ دوسرے لوگ نکاح کے معاملات میں تو بچہ اور بچی کا نکاح کر سکتے ہیں بالغ ہونے سے پہلے پہلے، مگر کیا ہوگا؟ بالغ ہونے کے بعد دونوں خیرات حاصل کر سکتے ہیں. لیکن مال کے معاملات میں اختیار نہیں ہے باپ دادا کے علاوہ دوسرے لوگوں کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا مسئلہ، وجہ قولی فی المسألۃ الثانیہ ان الثیابۃ سبب لحدوث الرائے. یہ دوسرا مسئلہ بہت آسان ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسرا مسئلے میں بچی اگرچہ کہ نابالغہ ہے لیکن طیبہ ہو چکی ہے تو باپ کو اس پر ولایت حاصل نہیں ہے، انہیں خود اپنا نکاح کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ طیبہ ہونا ہی رائے کے پیدا ہونے کا سبب ہے. یعنی انہیں شوہر کے پاس جا کے آنے کے بعد اس کے اندر ایسی رائے پیدا ہو گئی کہ انہیں شادی اور شوہر کے ساتھ زندگی کیسا بسر کی جاتی ہے اس معاملات کو اچھی طریقے سے جانتی ہے. کہ دوسرے مسئلے میں طیبہ ہونا رائے کے پیدا ہونے کا سبب ہے ممارست کے پائے جانے کی وجہ سے. ممارست مانے چھونا، شوہر نے اس سے جمع کیا ہے اس اعتبار سے. فَأَدَرْنَ الْحُكْمَ عَلَيْهَا تَيْسِيرًا، لہذا ہم نے حکم کو اسی پر دائر کیا ہے. حکم کو دائر کرنا مانے حکم کو گھمانا. کیا مطلب؟ لازم کیا حکم اسی پر، سہولت کے لیے، سہولت کے لیے. تو اب بالغہ کو کیا کر دیے ہیں؟ کوئی معیار قرار نہیں دیے. امام شافعی بالغہ کو کوئی معیار قرار نہیں دیے، طیبہ کو معیار قرار دیے. بولیے
کرنے دیے, صحیبہ کو معیار قرار دیے. ہماری دلیل کیا ہے؟ ورنہ ما ذکرنا من تحقق الحاجت وفور الشفقت. ہماری دلیل یہ ہے کہ دیکھیے بھائی, بچی جب چھوٹی ہے تو اس کو بھی ضرورت ہے, کیونکہ جو ہے کفو میں نکاح ممکن ہے, فی الحال ممکن ہے. تو اس ضرورت کے پیش نظر ولی کو اختیار حاصل ہے کہ انہیں نکاح کر سکتا ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ اس کو بولتے ہیں جو کچھ ہم نے ذکر کیا. ہماری دلیل یہ ہے جو کچھ ہم نے ذکر کیا, حاجت کا ثابت ہونا اور شفقت کا پایا جانا. وفور شفقت, شفقت کا مکمل ہونا, زیادہ ہونا ہے. وفور بولے تو شفقت کا زیادہ ہونا. تو اس وجہ سے ولایت حاصل ہے. ولا ممارست تحدث الرأی بدون شہوت. انہوں جو بول رہے ہیں کہ چھونے سے جو ہے رائے پیدا ہو گئی ہے, چھونے سے رائے پیدا ہو گئی. یہاں پر جو ہے چھوٹی بچی کو چھونا نہ چھونے کے برابر ہے, یعنی اس کو جماع وتی وغیرہ معلوم ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کو جو ہے شہوت رہتی ہی نہیں. جب نہیں رہتی تو ویسے چھونے سے جو ہے کوئی رائے اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی, بولنا چاہتے ہیں. ولا ممارست تحدث الرأی, اور کوئی ممارست رائے پیدا نہیں کرتی بغیر شہوت کے. تو لہذا حکم دائر ہوگا بچپن پر. حکم کس پر دائر ہوگا؟ نابالغ ہونے پر حکم دائر ہوگا, طیبہ ہونے پر حکم دائر نہیں ہوگا. تو خلاصہ کیا ہوا؟ امام شافعی طیبہ کو معیار قرار دیتے ہیں رائے پیدا ہونے کا اور جو ہے ولایت کے ختم ہو جانے کا. احناف جو ہے بالغہ کو معیار قرار دیتے ہیں رائے پیدا ہونے اور ولایت کے ختم ہونے. ٹھیک ہے. ثم الذي يؤيد كلامنا فيما تقدم قوله عليه السلام النکاح الى العصبات. یہاں تک تو پورے دلائل ہو چکے ہیں. پھر اس کے بعد مصنف کو یاد آیا کہ ما تقدم مسئلے میں, اوپر والے مسئلے میں کیا ہے؟ اوپر والا مسئلہ کہ نکاح ولی کر سکتا ہے چاہے وہ باپ دادا ہو یا اس کے علاوہ اولیاء ہوں. اس مسئلے کی ایک دلیل بعد میں یاد آئی, تو یہاں پر ذکر کر دیتے ہیں. پھر وہ جو تائید کرتا ہے ہمارے کلام کی تائید کرتی ہے حدیث اس بارے میں جو اوپر گزر چکا ہے. فیما تقدم بولے تو گزر چکا ہے, یعنی اوپر والا مسئلہ ولی والا, وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہمارے مسئلے کی تائید کرتا ہے. کیا ہے وہ مسئلہ؟ النکاح الی العصبات من غیر فصل, کہ نکاح عصبات کی طرف ہوگا بغیر کسی تفصیل کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ النکاح الی العصبات, نکاح عصبات کی طرف ہوگا, یعنی عصبات نکاح کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. اور میں بول چکا ہوں عصبات کس کو بولتے ہیں؟ ددیالی مرد رشتہ دار. یہ لفظ یاد رکھو, ددیالی وہ عصبہ کہلاتے ہیں. اس میں ترتیب ہے. والترتیب فی العصبات, یہاں دیکھیے وہ ترتیب عصبات میں ولایت نکاح میں جیسا کہ ترتیب ہے وراثت میں, فی الارث, وراثت میں. یعنی نکاح کے عصبات کی جو ترتیب ہے ایسی ہی ہے جیسے کہ وراثت میں عصبات کی ترتیب ہے. اب آپ جو ہے وراثت تو پڑھے نہیں, تو وہ ترتیب کیسا معلوم؟ تو میں کھلا سنا دوں. وراثت کے عصبات کی ترتیب میں 4 لوگ ہیں. سب سے پہلے جو ہے مرحوم کا بیٹا رہتا ہے, سب سے پہلے مرحوم کا بیٹا, اس کے بعد اس کے نیچے پوترا, نیچے تک, سمجھ گئے؟ یہ نمبر 1. دوسرے نمبر پہ جو ہے باپ دادا اوپر تک. تیسرے نمبر پہ بھائی بھتیجا نیچے تک. چوتھے نمبر پہ چچا یا تایا یا اس کا بیٹا, پھر اس کا بیٹا, پھر اس کا بیٹا. یہ 4 ترتیب ہے عصبات کی. یہی ترتیب نکاح میں بھی ہے. اب نکاح میں نمبر 1 تو نہیں رہتا. چھوٹے بچے کو بیٹا رہتا کیا؟ چھوٹی بچی کو بیٹا رہتا کیا؟ نہیں. تو وہ نمبر 1 کا تو نہیں رہتا, اس کو ایک کو چھوڑ کے بقیہ 3 میں یہ ترتیب چلتی ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ چنانچہ اگر کسی مجنونہ کا نکاح کرانے کی نوبت آئے, مجنونہ مطلب دیوانی, پاگل عورت, اگر اس کو جو ہے بیٹا بھی ہے باپ بھی ہے, تو اس وقت ولی کون ہے؟ تو حناف کیا فرماتے ہیں؟ بیٹا ولی ہے, باپ نہیں, بیٹا ہی ولی ہے, کیونکہ وراثت کی ترتیب میں سب سے پہلے کون ہے؟ بیٹا ہے. آیا سمجھ میں؟ نہیں سمجھا؟ مثال ایک بوڑھی عورت ہے, سمجھو دیوانی ہے, شوہر کے انتقال کے بعد اس کو ذہن پہ اثر ہو گیا, دیوانی ہو گئی انہیں, تو ڈاکٹر مشورہ دیے کہ جو ہے ان کا نکاح کرا دو, ان کو جو ہے ہوتا ہے صاحب. نکاح اگر کرا دیے تو کیا ہوتے ہیں نکاح سے؟ شریک حیات مل جائے تو ان کو جو ہے ذرا سا سکون پڑ جاتا ہے, جسمانی طور پر بھی, ذہنی طور پر بھی. ذہنی سکون یہ ملتا ہے کہ شوہر ساتھ میں رہتا, اور جسمانی سکون اس واسطے ملتا ہے کہ شوہر سے ان کا جمع ہوتے رہتا ہے, وہ صحت کے لیے مفید ہے. میاں بولے کبھی کبھار ضروری اور لازم ہو جاتا ہے بھائی, سمجھ میں آ گیا نا؟ تو اس اعتبار سے اگر کسی نے ڈاکٹر ان کو مشورہ دیا, بول دیا, تو اب نکاح کرانے کی نہ بتائی. وہ بیچاری تو نہیں کر لے سکتی اپنا نکاح, کیونکہ انہیں خود دیوانی ہے. تو کون کریں گے اب؟ ولی کون ہے اس وقت؟ بیٹا ہے بھائی, کیونکہ وراثت کی ترتیب میں سب سے پہلے کون ہے؟ بیٹا ہے. وہی بولنا چاہتے ہیں. کیونکہ
عورت کو اگر بیٹا رہا تو بیٹا کیوں رہتا؟ ولی کوئی دوسرے بن ہی نہیں سکتا نا، انہیں خود ولی ہے نا اس کی اپنی. ارے ولایت کس کے اوپر حاصل ہے؟ ولایت چھوٹے بچوں پہ حاصل ہے جی، تو نہیں سمجھ رہے نا. بات پوری کوسی چل رہی ہے، ولایت کی چل رہی ہے. تو ولایت ولی بنتے کس کے لیے؟ چھوٹا بچہ یا بچی رہے تو ولی بنتے ہیں، خود عاقل بالغ رہے تو اس کا کوئی ولی رہتا ہی نہیں، انہیں خود اپنا ولی ہے. نہیں سمجھ میری بات؟ اب سمجھ میں آ گیا. عاقل اور بالغ رہے انہیں خود اپنے ولی، انہیں اپنا نکاح کر لینا. انہیں چاہے باپ کو بھی ذمہ داری دے سکتے، چاہے بیٹے کو بھی ذمہ داری دے سکتے. تو اس وقت انہیں وکیل بنتے ہیں، حقیقی ولی نہیں بنتے. بول دیا جاتا باپ ولی ہے بول کر، مگر اصل کیا ہے؟ اصل انہیں خود اپنا ذمہ دار ہے، چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہو، بالغ ہونے کے بعد. حنف کے حساب سے یہاں پہ مجنونہ کی قید مسواس سے لگا ہے کہ مجنونہ بالغ ہونے کے باوجود بھی سمجھدار نہیں ہے، لہذا انہیں اپنا نکاح نہیں کر سکتی. وہی بولا نا میں. اب سمجھ میں آیا؟ اور ترتیب عصبات میں ولایت نکاح میں جیسا کہ ترتیب ہے وراثت میں. ارثی بولے تو وراثت. اس کے بعد اور ایک جملہ آ رہا دیکھو، والابعد محجوب بالاقرب، اور دور والا. ابعد بولے تو دور والا، قریب والے سے روک دیا جاتا ہے. اب محجوب مانے روک دیا جائے گا، محجوب بولے تو روک دیا جائے گا. یاد رکھو محجوب تو بعد میں یہ محجوب کیا ہے نہیں سمجھ میں بولیں گے. حجب مانے روکنا، محجوب بولے روکا جاتا ہے. بولیے قریب والے سے. مثال کے طور اب یہ ترتیب اسی میں، تو چھوٹے بچوں کے لیے سب سے پہلے نمبر پہ کون ہے؟ باپ ہے. باپ رہے تو دادا نہیں. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو سب سے پہلے قریب کون ہے؟ باپ. اگر باپ مر گیا تب دادا کا نمبر آتا، دور والا. ٹھیک ہے، دادا ہے تو بھائی نہیں، کیونکہ بھائی کا نمبر تیسرا ہے. دادا نہیں ہے تو پھر بھائی کا نمبر آتا، بھائی بھی نہیں ہے اس کے بیٹے کا نمبر آتا، انہیں بھی نہیں ہے پھر چچا کا نمبر آتا. آیا سمجھ؟ واخر دعوانا الحمدللہ.